بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، آج کل اس دور کے اندر جس سے بھی تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں تو وہ یہی رونا روتا ہے کہ یار پیسے پورے نہیں ہوتے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ جن کے پاس پیسہ نہیں وہ ویسے ہی پریشان ہیں، تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ مسئلہ ایک میں آپ کو بتا دوں، اگر انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ نہ ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو، روزے نہ رکھنے والا ہو اور اللہ سے نہ ڈرنے والا ہو، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو اور وہ امیر ہو جاتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ میرے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش ہے، میرے اوپر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ میرا اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے، وہی رزق اس انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ تو ایک انسان اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ کے سامنے رونے والا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے رو رو گڑ گڑا کر روتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اگر اللہ اس کو دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے عطا ہے، یہ اس کی محنت ہے، یہ اس کے آگے اللہ کے سامنے جھک کر مانگنا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتا ہے، رزق دے کر خوش کرتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ کے سامنے روتا نہیں، نماز کا پابند نہیں، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، تو وہ انسان یہ سمجھ لے کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن میرا اللہ ہر انسان کی سنتا ہے۔ ایک بات خاص بتانے والا ہوں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رونے والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، سنت کے مطابق لائف گزار رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری ہی صرف زیادہ سے زیادہ سنائی ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے پوری زندگی ظلم و ستم کے ساتھ زندگی گزاری اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کے سامنے بالکل انکاری تھا، لیکن میرا اللہ ایسا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اگر اس ایک انسان اس کے سامنے اس قسم کا بھی آ جائے اور وہ اللہ کے سامنے جھک کر کہے یا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میرا اللہ وہ ہے جو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک صنم جس کو پتھر کہتے ہیں، وہ پتھر سے محبت کرتا تھا، اس کو پکار رہا تھا، وہ رات کو یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ دنیا کا دیوتا تھا جس کو وہ مانتا تھا، دنیا سے محبت کرنے والا، ایک پتھر کی عبادت کرنے والا، پتھر کو ماننے والا، اس سے محبت تھی اس کو، تو وہ یا صنم کہنے لگ گیا۔ تو رات کو یقیناً انسان کو اونگ آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے،
یہ نظام قدرت ہے، میرے اللہ کا سسٹم ہے بنایا ہوا۔ تو رات کو جب اس کو نیند کا غلبہ ہوا تو اونگ میں آ گئی، تو وہ یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا، تو اس کے منہ سے غلطی کی وجہ سے یا صمد کا لفظ نکل گیا۔ تو جب یا صمد کا لفظ نکلا تو میرا اللہ اوپر سے کہنے لگا، جی او میرا بندہ، جی او میرا بندہ، جی او میرا بندہ۔ اجیب سبعین، 70 مرتبہ میرے اللہ نے جی جی کر کے جواب دیا اس بندے کو۔ تو فرشتے آ کر کہنے لگے، یا اللہ، وہ تو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا انکاری ہے، وہ تو آپ کی عبادت بھی نہیں کرتا، وہ تو دنیا کا جو صنم ہے، پتھر ہے، وہ اس کی پوجا کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ یا میرے اللہ آپ جی جی کرنے لگ گئے ہیں۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے، وہ دنیا کا صنم پتھر جس کو وہ پکار رہا ہے، اگر وہ ساری زندگی پکارتا رہے تو اس کی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نہیں سن سکتا اور اس کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن میں اللہ وہ ہوں جو زندہ ہوں، یا حی یا قیوم۔ مجھے کوئی انسان بھول کر بھی پکارے تو میں پھر بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اور صنم اور صمد میں فرق ہی یہی ہے، اگر وہ ساری زندگی اپنے اس صنم کو پکارتا رہے تو وہ اس کو جواب نہیں دے گا، اس کی فریاد کو نہیں سنے گا۔ تو جو انسان مجھے بھول کر بھی پکارتا ہے، میں اس انسان کی بات کو سنتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اس اللہ کے بندے ہیں۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ناظرین، میری بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ ہم کو پورا اعتماد ہونا چاہیے اللہ پر کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج ایک وظیفہ بتانے والا ہوں، آپ نے اگر اس وظیفے کو کر لیا تو سمجھ لینا کہ آج سے آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، بشرطے کہ ایسے کرنا ہے کہ جیسے ایک آخری سٹیج ہوتی ہے بندے کی کہ اب اس سے آگے اور کوئی حل نہیں، اس طریقے سے کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے باوضو ہونا ہے، رات کو سونے سے پہلے باوضو، عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد عورتیں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ صرف میرے اللہ کا ایک نام ہے، یا رزاق۔ ایک چھوٹا سا ہے، اپنے نبی پر درود پڑھ کر یا رزاق کو 101 مرتبہ پڑھ لو، اور پھر آخر میں ایک بار درود پڑھ کر اپنے اللہ سے مانگو۔ مانگتے مانگتے بس اسی یاد میں رہ کر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، پھر تماشا دیکھ لینا۔ میرے بھائی، اللہ کی جانب آؤ تو صحیح، وہ ایک کافر تھا، وہ دنیا کا صنم جس کو وہ پکار رہا تھا، اس نے بھول کر میرے اللہ کو پکارا، یا صمد کہا، تو اللہ نے اس کو جی جی کر کے جواب دیا۔ تو میرے بھائی، یا رزاق میرے اللہ کی صفت ہے، رزق دینے والی وہ ذات ہے۔ جب اللہ سے مانگو گے تو خدا کی قسم اس سے بڑا در کوئی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور کوئی در نہیں۔ جہاں سے آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں، اس امید کو چھوڑ دو، امید اپنے رب پر کرو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تو خود کہے گا کہ یا اللہ میں رج گیا ہوں۔ آزما کر دیکھو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔